لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلوات. عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کا پہلا دن گزر گیا، دوسری کی رات ہے. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں پھر توفیق عطا فرمائی، فرش اعزا پہ بیٹھیں اور سید الشہداء کا ذکر کریں، امام کا ذکر کریں جس نے اپنا سب کچھ خدا بند متعال کی خاطر قربان کر دیا. اس درسگاہ میں دوبارہ سے ایڈمیشن لیں جہاں پر تربیت جو ہے وہ انسان کو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے، جہاں تربیت انسان کو بندگی کے کمال پہ لے کے جاتی ہے. یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں بیٹھنے والوں نے آج دنیا کو دکھا دیا کہ یہ مجلسیں صرف رونے کے لیے نہیں، یہ مجلسیں دشمن کو نابود کرنے کے لیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دشمن ہمیشہ سے اس عزاداری سے گھبراتا ہے، کیونکہ یہ بیدار کرتی ہے، یہ شعور پیدا کرتی ہے، یہ قربانی سکھاتی ہے، یہ وہ درس دیتی ہے کہ 61 ہجری میں امام نے ظلم کے آگے جھکایا نہیں، اپنی گردن کو کٹوایا ہے. یہی درس دیا کہ جب بھی ظالم تمہارے مقابلے میں آئے تو تم نے بھی جھکنا نہیں ہے. حیات منا ذلہ، وہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہت بہتر ہے. عزیزان محترم، اب اس کو محسوس کرنا ضروری ہے. یہی درسگاہ ہے. اگر آج یہ مکتب نہ ہوتا، یہ عزاداری نہ ہوتی، یہ حسینیت نہ ہوتی، یہ جذبہ شہادت نہ ہوتا، تو آج اس طرح ایران دنیا کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوتا جس طرح کھڑا ہوا ہے. کون سی چیز ہے کہ جو 56 ملکوں کے پاس نہیں ہے، صرف ایک ملک کے پاس ہے؟ تو وہ صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. صلی اللہ علیہ وسلم. خوب یہی وہ ولایت ہے. عزیزان محترم، یہ ولایت، یہ نعرے، یہ صرف ہوا میں نہیں گونجتے، یہ دشمن کے ایوانوں کو لرزاتے بھی ہیں. اس لیے امام خمینی کہتے تھے یہ جو مرد آباد کہتے ہو، یہ مرد آباد یہاں پہ نہیں ہے، یہ وہاں جا کے لگتا ہے. یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم کہ مجلس باشعور مجلس ہو، یہ مجلس بابصیرت مجلس ہو. دشمن شناسی مہم ہے. یزید کا ذکر کیا جائے اور یزیدیت کا ذکر نہ کیا جائے، پہچان نہیں سکتے.
ظاہر ہے میں اور آپ تو کوفہ میں نہیں ہیں، میں اور آپ تو کربلا میں نہیں ہیں، لیکن ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ تو جب کربلا برپا ہوئی ہے تو ہم کہاں ہیں؟ آج حق اور باطل کا معرکہ ہے، آج سب واضح ہو چکا ہے، آج کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی خدا نہ خواستہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس کی اپنی کج فہمی ہے، ورنہ آج تو ہر فرقہ، ہر مذہب جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ حق کہاں پر ہے اور ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ جان محترم، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کربلا سے یہ درس لے کے اٹھیں۔ اور کیوں لیں؟ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے امام کی اطاعت کرنی ہے، اپنے امام کے لیے تیار ہونا ہے۔ بہرحال یہ ایام ایسے ہیں کہ یہاں پر انسان اپنے آپ کو تیار کرے، آمادہ کرے، اور جس طریقے سے بھی بہرحال جو انسان کی اپنی ظرفیت ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اس پوری طاقت کے ساتھ خدا کی طرف بڑھے۔ کربلا بندگی کو معراج پہ لے کے جاتی ہے، کربلا ایسا سجدہ کراتی ہے کہ جو انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے، کربلا سیکریفائس سکھاتی ہے، کربلا ہیومن ویلیوز سکھاتی ہے، انسانی قدروں کو بیدار کرتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی پہ کربلا کا کتنا اثر ہے۔ ہم جو کہ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ مجلس عزاداری اور مسلسل یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اور رہتا ہے، ہم اس سے اپنی زندگی پہ کیا ریفلیکشن پیدا کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک چیز جو ہمیں بہت واضح نظر آتی ہے کہ جو ہم خود اپنے امام کے جملوں میں دیکھتے ہیں کربلا میں، یا اگر آپ اس جملے کو غور کریں کہ جو ابن زیاد لعین کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ جملہ کیا ہے کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے مار دیا، یہ دیکھیں آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، تو بی بی نے کیا فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا، خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہ خوبصورتی کیا ہے، یہ جمال کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ اس خوبصورتی اور جمال کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ جان محترم، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے قربانی دی ہے، ام المصائب ہیں، اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، امتحان سے گزری ہیں۔ آیت اللہ میر باغری فرماتے ہیں کہ بی بی امتحانات سے گزری، مشکلات کو طے کیا، پھر ایک ایسا مقام حاصل کیا کہ جس سے انہوں نے کربلا میں اس جمال کو دیکھا ہے۔ یعنی وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے، لیکن اس جمال کو دیکھنا ضروری ہے جان محترم، تاکہ ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ کربلا میں کیا خوبصورتی تھی، کربلا میں ایسا حسن کیا ہے کہ جو انسان کو کھینچتا ہے، جو ہر انسان کو، چاہے مسلم بھی نہیں ہے، جب وہ کربلا کے بارے میں سنتا ہے تو کھینچا چلا آتا ہے، نان مسلم بھی ہے تو کھینچا چلا آتا ہے۔ کیا چیز ہے کہ سید الشہداء کے اس معرکے کے اندر وہ قرآن کی آیتیں کہ اے اطمینان پانے والے نفس ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، راضیۃ مرضیہ، اللہ بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی خدا سے راضی ہو۔ اب یہ اور امام کے اپنے جملے آخری، رضن بے قضا ہی و تسلیما لامر، میں خدا تیری قضا پہ راضی ہوں، تسلیم ہوں تیرے امر پہ۔ اب یہ اصل مقصد کیا ہماری زندگی پہ اثر چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ کیا میں اپنی زندگی کو ایسے ڈرائیو کر رہا ہوں کہ میں کہوں خدا میں تیری قضا پہ، تیری قدرت پہ، تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں؟ کیا میں یہ اپنی زندگی کو ایسے چلا رہا ہوں؟ کیا میں خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا؟ اپنی زندگی کے اندر خدا کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا؟ پوری دنیا کی نگاہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف، سید الشہداء کی طرف، دل کربلا کی طرف۔ ہر آدمی، خدا ہم سب کو اور بین میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ آپ دیکھیں کروڑوں لوگ کربلا جا رہے ہوتے ہیں، کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ امام حسین کی خاطر، امام حسین کی طرف، مگر امام حسین علیہ السلام کی نظر کدھر ہے؟ ان کی نگاہیں کہاں ہیں؟ خدا کی طرف۔ یعنی ایک شخص 61 ہجری میں کربلا میں آیا
تاکہ قیامت تک کی انسانیت کو بیدار کرے اور خدا کی طرف لے کے جائے۔ تو کیا میں خدا کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا؟ کیا یہ عشق اور یہ محبت میرے وجود میں ایجاد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ صلی اللہ یا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق پروردگار، محبت پروردگار ایک ایسی آتش ہے، ایک ایسی آگ ہے جس میں خود انسان جل جاتا ہے۔ خوب یہ عشق میرے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ میں خدا سے ملاقات چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا؟ آپ بولیں گے مولانا صاحب خدا سے کہاں ملے، خدا سے ملنے کہاں جائیں، خدا کسی جگہ پہ تو نہیں ہے۔ نہیں، انسان، وجود انسان کا، اس وجود، وہ وجود کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس وجود کے تحت میں ہے نا، وہ خالق ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف، لیکن جو آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے دور ہیں یا اس کی حکومت سے دور ہیں، اس کی سلطنت سے دور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سلطنت اسی کی ہے، عالم اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ ہمارا اپنا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اس کا۔ اس نے خلق اس لیے کیا، حدیث قدسی میں بیان ہوتا ہے کہ میں نے اے بنی آدم تمہیں خلق کس لیے خلق کیا ہے؟ خدا خود کہتا ہے کہ میں کنتو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ درود بھیج دے محمد والے اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ خدا اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیسا کا مثل ہی ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کی صفات آپ کے سامنے ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو۔ اس نے اپنی پہچان کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، اس نے نبیوں کو بھیجا، انسان کو تربیت کرے، انسان کو کمال پہ لے کے جائے۔ لیکن اس پورے سسٹم میں کہیں بھی کوئی نبی آیا، اس نے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے پہچانو، نہ، کہا خدا کو پہچانو، اللہ الہ الا اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، خدا کی طرف جاؤ۔ اب ظاہر ہے جب خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آرام سے بڑھنے دیا جائے گا، وہیں سسٹم دوسرا بھی ایکٹیویٹ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ شیطان کا سسٹم، نفس کا سسٹم، خواہشات کا سسٹم، یعنی بیریئر اتنے زیادہ ہیں کہ اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اگر اس تک پہنچنا آسان ہوتا تو اصل نبیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لوگ ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ اس کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کو لے کر آئے۔ اب جو لے کر آئے گا تو لے کر کوئی آنا آسان ہے؟ یہاں سے آپ روڈ کارنر تک چلے جائیں، آگے آپ غازی چوک تک جانا ہے، آگے ابھی مثلا مٹی ہے، پانی ہے، گڑھے ہیں، وہ بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، سموتھ نہیں ہے، تھوڑی دیر بھی جانا ہے تو رکاوٹ ہے۔ انسان جس مادے میں پیدا ہوا ہے اس مادے میں رکاوٹیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ فجر میں اٹھنا چاہتے ہیں نماز میں، وہ اتنا آسان ہے؟ نہیں اٹھانا۔ نیند پیاری ہے، رات کا ٹائم ہے، زیادہ رات کو کھانا کھا لیا ہو، موسم فلال ہو، ہر چیز ہے، چیزیں کیا ہیں؟ رکاوٹ ہے۔ ہر کام میں جو کمال پہ لے کے جاتا ہو، چاہے وہ دنیاوی کمال کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر آپ فرسٹ آنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا جی پی اچھا ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی پوزیشن ہو، وہ آسان کام ہے؟ وہ محنت کرنی ہے۔ محنت کرنے کے لیے پڑھنا زیادہ ہے، پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے، ٹائم کے لیے دماغ چاہیے، دماغ کے لیے فرصت چاہیے، ساری چیز رکاوٹیں ہیں۔ دنیا بیریئر ڈالتی ہے، ہر کمال میں رکاوٹ ہے، بیریئر ہے۔ دنیا کا کمال لینا ہو چاہے باطن کا کمال لینا ہو، بیریئر ہے۔ بیریئر کے بغیر کمال تک پہنچنے کا مزہ بھی نہیں ہے، مزہ بھی نہیں ہے۔ مطلب ایک آدمی، مطلب سبھی اگر کام فرسٹ آ جاتے تو کوئی فرسٹ آنے والے کی تعریف ہی نہیں کرتا۔ آج کیوں جو ٹاپ پر اگر آیا ہے، کسی نے اچھی ڈگری لی ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی اچھا انجینئر ہے، کوئی اچھا، مطلب کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں دنیا کی جو بھی پوسٹ ہے،
اگر کوئی کسی جگہ پر اچھا ہے تو لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ان تمام بیریئرز کو توڑا ہے. وہ بھی چاہتا تو سوتا رہتا مگر وہ سویا نہیں, اٹھ کے پڑھائی کی ہے. وہ بھی چاہتا تو بھاگتا نہیں, کتابیں نہیں کھولتا. اسی طرح جو شخص اپنے باطن کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اس کا ذکر صرف دنیا نہیں کرتی ہے, اس کا ذکر پھر دوسرا عالم بھی کر رہا ہوتا ہے. آسان تھا مدینہ میں رک جانا, آسان تھا, سب کچھ تھا, مگر سید الشہداء امام تھے. وہ ویسے بھی کمال پہ تھے, لیکن امام چاہتے تھے کہ قیامت تک کا انسان میرے ساتھ کمال پہ آئے. اس کمال تک پہنچانے کے لیے امام نے سارے بیریئر توڑ دیے, اور نہ صرف تنہا آئے بلکہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ امام کے بچے امام کے گھر پہ تھے. نہیں, چھوٹے بچے کو لے کر آئے تاکہ کل کو دنیا اپنے چھوٹے بچوں کو تیار کر سکے. بڑے جوان کو لے کر آئے, بھائی کو لے کر آئے. آج اگر ہمارا کوئی ہمارا مطلب دنیا میں بھی کوئی مر جاتا ہے, مطلب کوئی شہید نہیں ہو, اللہ کے راستے پہ نہ ہو, ویسے بھی مر جائے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. ہم جوان ہمارا کوئی حادثے میں مر جائے ہم کہتے ہیں کہ علی اکبر پر قربان ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ امام نے ایسے پیرامیٹرز فکس کر دیے کہ تم اپنی زندگی میں کمال ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کربلا کو دیکھو, کربلا کی طرف نگاہ. کربلا تمہیں ہر جگہ نجات دے گا. یہی کربلا ہے کہ جس نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ آج مرنا چاہتے ہیں, خدا کی راہ میں وہ مر جائیں. تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اصل تم گمان نہیں کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ مردہ ہے. بل احیاء, بلکہ زندہ, عند ربہم یرزقون. یہ پیرامیٹرز قرآن ڈیفائن کر رہا ہے. رکاوٹیں ہیں, پریشانیاں ہیں, ہر چیز ہے, مگر جو ان پیرامیٹرز کو طے کرتا ہے اور رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے, آج اسی کا نام ہے دنیا کے اندر. آج آپ کے سامنے, آج کیوں آپ ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ لٹا. سید حسن نصر اللہ اپنے سے پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا, شہید ہو گئے. فرق ہے, جو کربلا کا مکتب کا شاگرد ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو پہلے بھیجتا ہے, خود بعد میں جاتا ہے. دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا میں کوئی کسی ڈیزگنیشن پہ پوسٹ پہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کو سیو کرتا ہے, سب سے پہلے سیو کرتا ہے, پھر خود بھی سب سے پیچھے رہتا ہے. مکتب حسین ایسا نہیں. یہاں پر 13 سال کا بچہ بھی رات کو انتظار کرتا ہے کہ صبح میری باری کب آئے گی. وہ بھی بہت فرق ہے اس کی شناخت میں اور ایک عام شخص کی شناخت میں, بہت فرق. 13 سال کا شہید, اصفہان کا 8 سال ایران عراق کی وار تھی, 13 سال کا, اس کا ویڈیو کلپ بھی ہے. اس سے جب وہ پوچھتے ہیں اس کا کام کیا تھا, مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا. مائنز جو بیٹی ہوتی تھی, ظاہر ہے مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا یعنی جان ہتھیلی پر ہے, کبھی بھی پھٹ جائے ختم ہو جائے, اڑ جائے گا. آسان کام نہیں ہے, اپنے آپ کو آگے پیش کرنا آسان کام. اس سے جب اس نے پوچھا اینکر نے کہ تم کیا کرتے ہو, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا کام کرتا ہوں یا بڑا زبردست. اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا, جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. 13 سال کا بچہ وہی جملے کہہ رہا ہے جو امام خمینی کہہ رہے ہیں. 13 سال. کیوں؟ مکتب ایک ہی ہے, شاگرد ایک ہی مکتب کے. یہ آئیڈیالوجی دشمن اسی سے گھبراتا ہے, اسی گھبراتا ہے. آج ایران نے 12 دنوں کے اندر جو دشمن کا حال کیا, حالانکہ سب شہید ہو گئے, اوپر کی پوری باڈی شہید ہو گئی, سب چلے گئے, لیکن کیوں؟
افسوس تک نہیں کیا رہبر نے، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں پڑھا رہبر میں. کیوں؟ خوب یہ تو عمادت ہے شہادت کے لیے، ان تو زندگیاں اس لیے گزاریں کہ یہ شہید ہو جائیں. خوش قسمت ہے کہ جن کو اس ایج میں کہ جب نہ سب کچھ کرنے کے بعد شہادت بھی نصیب ہو گئی، ان کے لیے کیا افسوس کا. وہ تو تیار ہے انسان. ہمارے اندر کیا اپنے وقت کے امام کے لیے، ظاہر ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کبھی، کوئی ڈیٹ تو فکس نہیں ہے، کوئی دن بھی فکس نہیں ہے، کوئی سال بھی فکس نہیں ہے. لیکن دعا کیا ہے کہ کل ظہور ہو جائے، ابھی ظہور ہو جائے. دعا تو یہی ہے نا، اب ظہور تو ہونا ہے. تو کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے بدن سے پرواز دے دوں؟ خوب یہ عشق چاہیے، عشق چاہیے. بغیر عشق کے نہیں ہو سکتا، بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو خدا سے ملاقات کرنی ہے تو اس کی زندگی ایسے ہی ہے. جسے خدا سے ملاقات نہیں کرنی، جو موت سے گھبراتا ہے، وہ دنیا میں دسا ہوا. وہ رکاوٹیں ہیں، بیریئرز ہے. وہ اذان محترم، بہرحال ہم کوشش کریں ان دنوں کے اندر، چند دنوں میں ان بیریئرز کو آہستہ آہستہ دور کر. جب آپ آہستہ آہستہ رکاوٹیں دور کریں گے، راستہ ہموار ہو جائے گا. انشاءاللہ ہمیں باذن الہی اور امام کی نصرت سے ہم اپنے امام تک پہنچ جائیں گے. پہلی اللہم صلی علی محمد. اذان محترم حدیث میں معصوم بیان فرماتے ہیں، اور رسول خدا نے بیان فرمایا ہے کہ پروردگار نے کہ جو شخص اپنے خواہشات کو میری خواہشات یعنی جو خدا نے کہا ہے اس پر پرائرٹی دے گا تو میں اس کو چند چیزیں عطا کروں گا. یعنی جو خدا نے کہا ہے اس کو پرائرٹی دے گا، یعنی اس کو مقدم رکھے گا، اور جو اس کی اپنی خواہشات ہیں اسے چھوڑ دے گا. مثال کے طور پر سامنے کوئی چیز ہے، کوئی فیصلہ ہے، کوئی کام ہے، اب آپ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ میرے اس کام سے راضی ہے، بسم اللہ. خدا میرے اس کام سے راضی نہیں ہے، یہ کام اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہ میں نہیں کرتا. خدا کہتا ہے جو ایسا کرے گا میں اس کو چند چیزیں دوں گا. پہلی، میں اسے اس کے نفس سے آزاد کر دوں گا. خواہشات سے سب سے زیادہ انسان پھنسا ہوا کہاں ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے، انسان خود ہے. وہ اسی خواب اور خیال میں ہے کہ وہ بعض اوقات اچھے کام کر رہا ہے نا، اصل میں اپنی خواہشات کے لیے کر رہا ہے. اور اتنا انسان کا نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی عبادت کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے. وہ لذت بعض اوقات عبادت بھی اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے. دوسرے اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ان تعریفوں کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کیسا بولیں گے، لوگ مجھے کیسا کہیں گے. اس کا تعلق یعنی اس کی ظاہر دین ہے، عبادت ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لیکن وہ سننا چاہتا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ہے مثلا یہاں پر انتظامیہ میں کام کر رہا، اچھا کام کر رہا اپنی طرف سے، لیکن وہ سننا چاہتا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس پہ بولے ہاں یار بہت اچھا آپ نے کام کیا، آج بڑا اچھا انتظام کیا. اب اگر وہ اسی لذت میں لگ جائے اور اسے کسی دن یہ محسوس ہو کہ کسی نے تعریف نہیں کی، تو اس کو لگے گا میں نے کام نہیں کیا. اب یہ کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ تعریف کے لیے، نفس کی خواہشات کے لیے، نفس کی لذت کے لیے. یہ سب سے مشکل کام ہے، اور یہ اتنا سافٹ ویئر ہے کہ انسان کے اندر انسٹالڈ ہے. پروردگار قرآن میں کہا اگر ہم نہ ہوتے تو جناب موسیٰ کے لیے خدا نے کہا ہے نفس امارہ، حالانکہ نبی ہیں، صالحین میں سے ہیں یقیناً، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو کوئی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو کیا میں اپنے اس نفس کی ٹیوننگ کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، سب سے پہلا بیریئر یہی ہے. باہر کی رکاوٹیں بعد میں ہیں، پہلے اندر سے رکاوٹ ہے. تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم میری رضا کے لیے
میری خواہشات، میری مرضی کو پرائرٹی دو گے، پہلے کرو گے، اپنی چیزوں کو چھوڑ دو گے، تو میں تمہیں تمہارے نفس سے آزاد کر دوں گا۔ اور جو انسان اپنے نفس سے آزاد ہو جائے وہ بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائے گا۔ جانے والا نفس ہے جو انسان کو لقمے میں لذت پیدا کرتا ہے، نفس ہے جو انسان کی نگاہوں کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، نفس ہے جو زبان سے غیبت کرنا، تہمت لگانا، باتیں کرنا، مذاق کرنا، نفس ہے کان سے لذتوں کو سننا، نفس ہے۔ وہ انسان اپنے اس نفس کو مہار دے سکتا ہے صرف ایک عمل سے۔ دوسری، پروردگار کہتا ہے کہ میں زمین اور آسمان کو اس کے رزق کا ضامن قرار دے دوں گا اگر کوئی میری بات پہ عمل کرے۔ وہ اپنی زندگی میں آسان کام ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، آسان سا۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، شیطان کہہ رہا ہے نماز، تو آپ نماز پڑھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام کام ہے، نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ نگاہیں نامحرم کی طرف نہیں اٹھاؤ، نہیں اٹھاؤ۔ کوشش تو کرے آدمی۔ جب آپ یہ کریں گے تبھی خدا پھر آپ کو یہ چیزیں عطا کرے گا۔ بغیر محنت کے، بغیر سٹرگل کے، بغیر بیریئرز کو توڑے کمال پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی ایسا فارمولا نہیں کہ پانی پیو تو آپ بولیں گے یار میں بہت کمال پہ چلا۔ جم تو نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ وٹامن لے لیے یا کوئی انرجی ڈرنک پی لی تو آپ بولیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر انسان رات کی تاریکی میں اٹھے، عبادت کرے، خدا کو سجدے کرے، تو یہ انسان کے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص، خاص طور پہ جو جوان، اپنی ساری تھکاوٹ کو دور کرتا ہوا رات کو خدا کو سجدہ کرتا ہے تو خدا بھی اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ جو رات کو خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے خدا دن میں اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ یہ بیریئرز توڑیں زندگی کے اندر، آزاد کریں اپنے آپ کو۔ اور یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی، عشق نہیں ہوگی۔ ایک عالم دین واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان رات کو، سردیوں کی رات، کھڑکی کے کنارے بیٹھا کہ شاید وہ جس کا عاشق ہے اس محبوب کی زیارت ہو جائے، اور ساری رات سردی میں باہر بیٹھا رہا۔ رات گزر گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس نے دیکھا کہ جب مسجد سے آوازیں آئیں تو کچھ لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسے احساس ہوا کہ کاش میں نے بھی رات اس عشق میں گزاری ہوتی کہ جس کے لیے انسان نیند کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی محبت اور عشق کو ڈیفائن کریں، عاشقانہ زندگی کریں، خدا کے لیے کریں۔ کربلا عشق ہے، کربلا محبت ہے۔ مسلم ابن اوسجا شب عاشورہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں، حبیب نے کہا مسلم سے، مسلم مسکرانے کی رات نہیں ہے یہ۔ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، چند ساعت۔ وہ عاشقانہ عشق ہے۔ وہ جب عشق ہو تو پھر بدن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ وہاب ابن قلبی کا سر تن سے جدا ہو گیا، دشمن نے جو اہانت کر دی، ماں نے سر واپس دے دیا کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا۔ عشق ہے، عشق چاہیے جانے موت۔ وہ میری زندگی میں عشق الہی ہے نہیں ہے؟ میں نے کبھی خدا کو خدا کی طرف اس نگاہ سے دیکھا، محبت کی طرف دیکھا۔ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن دیکھیں نا، قرآن محبت کا ذکر کہاں کہاں کر رہا ہے؟
قرآن محبت کا ذکر اس کے لیے نہیں کر رہا کہ جو بہت عابد ہے، جو بہت ساجد ہے، بہت نا، قرآن محبت کا ذکر کہاں کر رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ وہ کتنا رحمان ہے، یعنی وہ اپنی محبت اس کو دے رہا ہے جو توبہ کر رہا ہے، جو پلٹ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا خدا نے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یقیناً جو عبادت کرتا ہے وہ مقربین ہے، صالحین ہے، الگ الگ ڈیزگنیشن ہے، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، انبیاء۔ لیکن اگر عام گفتگو کرتا ہے تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نمازیں ساری پڑھ رہا ہوگا، جو سارے کر رہا ہوگا، نا، خدا کہہ رہا ہے جو غلطی کر کر، توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی پلٹنے کے، واپس آنے کے۔ مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہو، ہائی وے پہ کہیں جا رہے ہو، اور سیدھا سیدھا روڈ ہو، اور ہائی وے پہ ایگزٹ ہوتے ہیں، انٹرچینج ہوتے ہیں، موٹر وے پہ انٹرچینج ہے، جیسے آگے دور، اور آپ نے ایک انٹرچینج اترنا تھا شہر میں، آپ نے چھوڑ دیا۔ اب آپ کہاں ہیں؟ اب آپ 50 کلومیٹر آگے چلے گئے، آگے انٹرچینج نہیں ہے۔ اب آپ 50 کلومیٹر بعد مڑیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ مڑے نہیں ہیں۔ چاہے آپ 50 کلومیٹر سے مڑے تو آپ کہیں گے نہیں یہ پلٹ رہا ہے، یہ واپس آ رہا ہے۔ 100 کلومیٹر بعد ہاں پلٹ رہا ہے، واپس آ رہا ہے، غلطی ہو گئی اس سے۔ 1000 کلومیٹر بعد خدا کہہ رہا ہے تم زندگی کے آخری حصے میں بھی پلٹ آؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہی کمال ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ کب پلٹے گا۔ دنیا پلٹنے نہیں دیتی، دنیا کے رشتے پلٹنے نہیں دیتے، یہ دن اور رات پلٹنے نہیں دیتا۔ مسجد میں، امام بارگاہ میں دل نرم ہوتا ہے، یہاں بندہ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے۔ میں تو اتنا اچھا طالب علم نہیں ہوں، بہرحال ہم خود جب اپنے استادوں کے درس میں جاتے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، اپنے اعمال پہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنی غلطیاں، کوتاہیاں اس کے اندر چلنا شروع ہوتی ہیں، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، کاش میں نے اچھا کام کیا ہوتا، اب نہیں کروں گا۔ لیکن جیسے ہی باہر نکلتا ہے، باہر آتا ہے، پھر وہی دنیا، پھر وہی رشتے، پھر وہی انسان کی باتیں، پھر وہی غلطیاں، پھر دوبارہ جب اس کو درس۔ شہید مطہری یہی فرماتے تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ شہید مطہری فرماتے تھے جب ہم امام خمینی کے درس میں جاتے تھے بدھ کو، تو ہماری ہڈیاں کانپ رہی ہوتی تھیں، لیکن پھر آگے جیسے ہی جمعہ ہفتہ آتا تھا، آہستہ آہستہ دوبارہ ہم دنیا کی طرف، اتوار پیر دوبارہ ایسا لگتا تھا وہی دنیا ہے، ایسا لگتا تھا پر دنیا میں ڈوب جائیں گے، پھر بدھ آ جاتی تھی۔ شہید مطہری جس کے لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں جوانوں پہ پڑھنا واجب ہے۔ جوانوں کے لیے اردو کے اندر کتابیں ہیں، مطلب کتاب سے دوستی کرنی چاہیے، کتابیں پڑھیں۔ کتابیں دارالثقلین ہمارے ہاں جو پبلشر ہے اس نے شہید مطہری کی کتابوں کو پبلش کیا ہوا ہے۔ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کتابوں میں بھی کر لیں، موبائل پہ تو ہم کرتے ہی ہیں، کپڑوں میں بھی کرتے ہیں، جوتوں میں بھی کرتے ہیں، سب پہ اچھی بات ہے، کریں آپ۔ کوئی کتابیں بھی ہونی چاہیے آپس میں۔ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ لائبریری بھی ہے، یہاں پہ مجھے جوان بتاتے رہتے ہیں آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، کتاب دوستی کریں۔ جس کی دوست کتاب ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ کتاب علم دیتا ہے، علم دیتی ہے کتاب، علم دیتی ہے، ہر طرح کی کتاب، کوئی بھی کتاب پڑھیں، دوستی کریں کتاب سے، آہستہ آہستہ ہر طرح کی کتاب، مقابلہ کیا کریں کس کے پاس زیادہ کتابیں ہیں۔ یہ ضروری ہے، معاشرہ تبھی تو بنے گا۔ معاشرہ کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ ہم صرف ایک دو سائٹ سے علم لے رہے ہیں۔ میرے جیسا طالب علم جس کو اتنا کچھ آتا بھی نہیں ہے، ویسے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں آپ خود پڑھتے ہو، خود سیکھتے ہو، ڈیولپمنٹ ہے آپ کی، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ سوشل میڈیا، یہ اپلیکیشنز، یہ سطحی علم ہے، یہ ڈیپ علم نہیں ہے۔ ایک ریل دیکھ لی، ایک یوٹیوب کا کلپ دیکھ لیا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے، البتہ اس پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت نارمل ہے۔ اگر کوئی چیز صحیح سیکھنی ہے تو کتاب پڑھیں۔ شہید مطہری جیسی شخصیت کہ جو خود جامع اسلام شناس، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ذہن محترم، خوب ہماری اپنی کیا حالت ہوگی؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔
رکاوٹیں باہر ہیں، اندر نہیں۔ یہ درس، یہ عزاخانہ، اس کو دعا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، صلوات بھیج دے مومن صلی اللہ محمد۔ باہر رکاوٹ، خوب انسان اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل بنائے، کس چیز کا؟ توابین کا، پلٹنے کا۔ 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ہو جو میں اس کی بارگاہ میں جاؤں، ہفتے میں کوئی ایک وقت ایسا ہو کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں، پلٹوں، بات کروں خدا سے، گفتگو کروں خدا سے۔ مجھے وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگر آنے والے دنوں میں وقت ملا تو میں آپ کے سامنے وہ ایگزیکٹ ٹیکسٹ پڑھوں گا، ایگزیکٹ ٹیکسٹ کہ جو امام نے فرمایا ہے پلٹنے کے لیے، ایگزیکٹ ہے۔ میری باتوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، جو قالا امام میں ہے۔ ایک جملہ آپ کو مناجات توابین سے، امام فرماتے ہیں ہمارے لیے، یقیناً امام کمال پر ہیں، امام کا معرفت خدا سے الگ مقام ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے اس تک، لیکن امام چاہتے ہیں کہ ہم بھی کمال پہ پہنچیں۔ توحید مضبوط اتنی ہے۔ مناجات توابین میں کیا ہے؟ توبہ کرنے والے کی مناجات، یعنی پلٹنے والے کی۔ جو شخص پلٹ آیا ہے وہ مناجات کیسے کرتا ہے؟ پروردگار، میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، میں قبول کر رہا ہوں پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، میں قبول کر رہا ہوں۔ میں دنیا سے چھپا سکتا ہوں پروردگار، میں تجھ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ میں دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے باطن سے واقف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے رسول، سورہ توبہ کے اندر ہے، جانے میں سورہ توبہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے رسول کہہ دیجئے ان سے عمل کیے چلے جائیں، اللہ، رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور مومنین کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے، نہیں، وہ اندر تک دیکھ رہے ہیں، اندر تک دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، نہیں بول سکتا۔ شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اللہ امام کی خدمت میں آیا، امام نے پوچھا تمہارے بھائی کا کیا حال ہے، بھائی تمہارا کیسا ہے؟ کہا مولا آپ کے معاملے میں شک کرتا ہے، احتیاط سے کام لیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی احتیاط کرتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں یا نہیں ہیں، احتیاط کرتا ہے، شک کرتا ہے، احتیاط سے کام لیتا ہے۔ امام نے کہا اچھا، تو کہا اس سے کہنا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی؟ اللہ، رسول، مومنین دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں۔ اب جب یہ پلٹا اپنے بھائی کے پاس گیا، بھائی سے کہا میں نے امام کی خدمت میں گیا، امام نے تمہارا پوچھا تو میں نے بولا آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے۔ کہا پھر؟ کہا امام نے کہا اس نے فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں؟ کہا جیسے ہی اس نے جملہ بیان بولا اس کے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں جا رہا تھا راستے میں، ایک تاجر تھا، اس کی کنیز تھی، میرا دل جو ہے وہ شیطان نے مجھے ورگلا دیا، اور وہ درخت تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ذہن محترم، امام اسے کہتے، جمعے کا دن ہے آج، ظہور کا متوقع دن ہے۔ کیا آج ہم نے امام کو یاد کیا؟ کیا آج ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے امام خوش ہو؟
یا کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے امام افسوس کریں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے؟ امام دیکھ رہے ہیں، امام دیکھتے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، امام دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے۔ یا تو آپ کا عقیدہ نہ ہو، بحث ہی ختم۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے تو امام دیکھ۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اللہ صلی امام کی خدمت میں شخص کا، مولا ہم ہر وقت آپ کے پاس تو نہیں ہوتے ہیں، ہم آ بھی نہیں سکتے، اور ہم کہیں دور ہوں اور ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہو، آپ سے تک بات پہنچانی ہو تو ہم کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں تم دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، اپنے لبوں کو ہلایا کرو، تمہاری آواز ہمارے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہم صلی محمد۔ عزیزان محترم، خوب اس حالت میں انسان جب اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے، امام دیکھ رہے، مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے، یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہم اپنے استاد کی کلاس میں جاتے تھے، ہمیں یاد ہے، خدا ان کو صحت دے، بزرگ ہو گئے، سلامتی ہو، ہم جاتے تھے کلاس میں اور وہ ہماری رات کے احوالات کو کلاس میں بتا دیتے تھے۔ وہ ہمارے گھر میں تھے کیا؟ نہیں۔ کیمرے لگے ہوئے تھے؟ نہیں۔ باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی۔ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ میں درمیان میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ہوں جو جن کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، جو مجھے دیکھ سکتے ہوں، اور یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ جو خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی بات پتہ چل رہا ہے تو نہ، اللہ جب عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ کے بندے بھی عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے جب میرے پاس آیا کرو تو استغفار کر کے آیا کرو۔ استغفار ضروری ہے، استغفار صاف کرتی ہے، پردہ ڈالتی ہے۔ خوب خدا دیکھ رہا ہے، وہ انسان اس کے عشق میں گرفتار کیوں نہیں ہو جاتا جو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ کیوں دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے؟ کیوں رکاوٹوں کے ساتھ اٹیچ ہے؟ یہ سب رکاوٹیں، یہ رشتے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ صحت، یہ سب رکاوٹیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ میں گھر والوں سے دور ہو جاؤں، میں پیسوں سے دور ہو جاؤں، میں کام نہ کروں۔ نہیں، کرنا ہے، لیکن ان رکاوٹوں سے آزاد ہونا ہے، یا پھر ان سارے رکاوٹوں کو، ان پرابلمز کو اپرچونٹی بنا لیں۔ اپرچونٹی بنا لیں، کامیابی ہے نا۔ مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہیں، مشکلات ہے، کچڑا ہے، گڈھے ہیں، خوب اس مشکل سے، یا تو آپ کھڑے رہیں، بولے میں نہیں جا سکتا، یا پھر نہیں میں اس کو اپرچونٹی بناتا ہوں۔ کیا کروں؟ میں پل ڈیزائن کرتا ہوں، میں پتھر رکھتا ہوں، میں کوئی راستہ کریٹ کرتا ہوں، میں مٹی بھرتا ہوں، میں راستے، وہ اپرچونٹی بنا لیں۔ ایک آپ کو آپشن مل گیا کہ آپ نئی چیز کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی ان رشتوں کو اپرچونٹی بنا دیں، ان رکاوٹوں کو چینج کر دیں کہ جو آپ کو روک رہی ہیں، انہی کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے۔ مگر سید الشہداء دعائے رفع میں فرماتے ہیں، پروردگار تجھ تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، اللہ تک پہنچے، مگر امام حسین کہتے ہیں کہ پروردگار میں چیزوں کے ذریعے سے تجھ تک نہیں پہنچا، میں تیرے ذریعے سے چیزوں تک پہنچا۔ خوب رکاوٹ نہیں ہے ذہن موت۔ یہ ایام عزا ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، اس محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، عشق کی کیفیت کیا وجہ تھی کہ مائیں رات خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کر رہے، کیا ہر ماں یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبح دیر نہ کر دینا۔ اصحاب جمع ہوئے بیٹھے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اولاد رسول ہم سے پہلے نہ شہید ہو جائے گا۔ کیا چیز تھی؟ السابقون السابقون،
ہر کوئی سبقت چاہتا تھا. کیا ہے؟ عشق. عشق ہے، محبت ہے. کاش سے محبت پیدا ہو جائے. جو عشق میں ہو جائے وہ سر سجدے سے نہیں اٹھا. جسے عشق ہو جائے خدا سے، وہ خدا کی بات سننا چاہتا ہے، وہ خدا سے بات کرنا چاہتا ہے. اس کی نمازوں کی رکعتیں ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کے ذریعے سے خدا سے بات کرتا ہے. جسے عشق ہو جائے وہ خدا کی بات سننا چاہتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سے تھکتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے محبوب کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے. سن رہا ہوتا ہے. نیزے پہ سر ہے مگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. عشق. خدا سے دعا کرے کہ اس محرم میں خدا اپنا عاشق بنا دے، بس اور کچھ نہ. عشق ہو گیا بدن آزاد ہو جائے. امام تک پہنچنا کمال. امام کی خدمت میں اعمال جا رہے، امام دیکھ رہے. ایک استاد حوضے کے بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ امام سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ امام کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہو گئی. کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ امام فرماتے ہیں رونے کی وجہ سے، گریے کی وجہ سے. کہا مولا کیسا گریا؟ کہا مجھے کسی اور سے تو امید نہیں ہے، مگر جو الجل الجل کہتے ہیں میری امید انہی سے ہے. مگر جب ان کے اعمال میرے پاس آتے ہیں تو پھر میں گریا کرتا ہوں. اگر میں اپنے امام کو خوشی نہیں دے سکتا تو اپنے امام کو رلاؤں نہیں. وہ یوسف زہرا ہمارا انتظار کر رہا ہے. اینا بدم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ تیار؟ میں تیار نہیں. پہلی محرم گزر گئی، عزاداران محرم. دوسری محرم کی شب لگ گئی. کل یہ کارواں کربلا پہنچنے والا ہے. امام حسین چھوٹے سے ہے. رسول خدا اپنے گھر میں استراحت آرام کر رہے ہیں. ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ ہم کمرے میں جا رہے ہیں آرام کرنے. کوئی آئے نہیں. رسول خدا چلے گئے. ایسے میں امام حسین چھوٹے سے ہیں، گھر میں داخل ہوئے. کہا مادر بزرگ سے کہ نانا کہاں ہے؟ کہا کمرے میں آرام کر رہے ہیں. جانے لگے. کہا جانے کی اجازت نہیں ہے. کہا ہمیں بھی اجازت نہیں ہے؟ کہا نہیں، سب کو منع کیا. یہ سنا امام حسین مڑے اور جانے لگے. جیسی جانے لگے تو رسول خدا کی آواز آئی، ام سلمہ آپ نے حسین کو منع کر دیا، بلائیے. امام حسین جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ روایت میں کہ امام حسین کے پاس گئی. کہا جائیں نانا آپ کو بلا رہے ہیں. کہا مگر آپ نے تو کہا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہیں مانا. کہا نہیں، آپ کسی میں سے نہیں ہے. امام حسین کو اٹھاتی ہیں، آغوش میں لے کر کمرے میں جانے دیتی ہیں. تھوڑی دیر بعد کیا سنتی ہیں؟ آواز آ رہی. کیا آواز؟ رسول خدا گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کمرے میں آؤں؟ ہاں. آئیں تو کیا دیکھا؟ سینے پر امام حسین ہے. رسول خدا رو رہے ہیں، ہاتھ میں مٹھی بند ہے. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا جبرائیل آئے. کہا آپ کو آپ کا نواسہ بہت پیارا ہے نا؟ تو کہا ایک پرخراش دشت کی داستان بیان کی.
ایک دشت میں کیا کیا ہوگا وہ بیان کیا کہ 3 دن کا پیاسا آپ کا یہ نواسا مار دیا جائے گا، شہید۔ کہا جبرائیل نے اس دشت کی مٹی کو مجھے دیا ہے، ام سلمہ اس کو رکھ لو اور اس کو دیکھتی رہنا، جب تک یہ مٹی مٹی رہے حسین زندہ ہوگا، جب یہ خون میں بدل جائے تو یاد رکھنا حسین شہید ہو جائے۔ بس دن گزر گئے، دن گزرتے گئے، وقت آیا 28 رجب کا۔ امام حسین نے کہا ام سلمہ سے کہ بزرگوار ہیں، نانی، کہا میں اجازت چاہتا ہوں۔ کہا کہاں؟ کہا میں عراق جا رہا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا عراق مت جانا، رسول خدا نے کہا تھا کہ آپ مارے جائیں گے۔ بعض مکتب کہتا ہے کہ امام حسین نے بھی ان کو دکھایا کہ جو وہاں ہونے والا ہے۔ امام حسین چلے گئے۔ عزاداران محترم، امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ چھوڑنے سے پہلے نانا کے روزے پر گئے۔ کہتے ہیں چند بار گئے اور ہر دفعہ جا کر اتنا گریا کرتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا بلا رہے ہیں، حسین جلدی کرو۔ بس عزاداران، امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا مدینہ چھوڑنا۔ وہ مدینہ جس میں امام حسین نے نہ جانے کیا کیا دیکھا ہو۔ نانا کو جاتے ہوئے دیکھا، گھر کا دروازہ جلتے ہوئے دیکھا، اپنی ماں کو دیواروں کے سہاروں سے چھلتا ہوا دیکھا۔ کیا کیا رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ دیکھا۔ کیسے مدینہ چھوڑ دے اسے؟ بھائی کے بدن کو تیر باراں دیکھا۔ جب امام حسن کو زہر ملا نا، زہر اتنا سخت تھا کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں آ گئے۔ امام حسین موجود تھے، امام حسین سے منظر دیکھا نہیں گا۔ امام حسین نے چہرہ اس طرف کیا، رونے لگ گئے۔ امام حسن نے اپنے بھائی سے کہا لا یومو یومو کہا ابا عبداللہ، حسین آپ جیسا دن کسی کا دن نہیں ہوگا۔ مدینہ چھوڑے جا رہے، مدینہ کی خاک امام حسین کو جانے نہیں دے رہی۔ مدینہ جانتا ہے کہ اب حسین گئے واپس نہیں آئیں گے۔ مدینہ چھوڑ دیا، مکہ پہنچ گئے، مکہ میں احرام توڑ دیا، مکہ سے بھی نکل گئے۔ عزاداران محترم، پہلی محرم اس سفیر کے لیے ہے کہ جس نے کربلا کی داستان اپنے خون سے لکھی ہے۔ وہ پہلا شہید ہے کہ جس نے کربلا کے لیے اپنے خون کے قطروں سے آبیاری کی، جسے امام حسین نے کوفہ بھیجا اور یہ کہا کہ میں اپنے بھائی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اپنے بھروسے کے شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ جناب مسلم جب کوفہ پہنچے ہیں تو ہزاروں نے بیعت کی ہے۔ بس تھوڑی دیر آپ کو زحمت عزیزان محترم، لیکن جب نماز مغرب کا وقت آیا تو مسلم اکیلا کھڑا تھا، سب چھوڑ گئے مسلم کو، مگر جناب مسلم نے کوفہ نہیں چھوڑا۔ کوفہ میں پہرے لگ گئے۔ اب کوفہ کی گلیاں ہیں اور مسلم ہے۔ ایک خاتون باہر نکلی، گھر سے پریشان ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ باہر دیکھا تو دیوار سے سہارا لیے ایک شخص کھڑا ہے۔
جیسے ہی باہر نکلا کہا اے شخص تمہیں نہیں پتا کوفہ میں پہرے لگ گئے؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہا گھر جاؤ۔ کہا میرا گھر کوئی نہیں ہے۔ کہا پانی ملے گا؟ کہتے ہیں خاتون نے پانی دیا، پانی پیا۔ پھر خاتون نے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا میں کہاں جاؤں؟ کہا مگر کہاں سے ہو؟ کہا مدینہ سے ہوں۔ مدینہ کا نام سننا تھا، اہل بیت کے چاہنے والی تھی، دل ہلنے لگا۔ کہا مدینہ میں کہاں سے ہو؟ کہا کوچہ بنی ہاشم سے ہو۔ بس یہ نام سننا تھا۔ کون ہو؟ کہا مسلم ہو۔ مسلم ہو۔ غربت کا عالم ہے۔ جناب مسلم کو اپنے گھر لے آئی۔ جناب مسلم نے کہا مجھے بس اتنی جگہ دے دو میں عبادت کر سکوں۔ عاشق اپنی شہادت کی رات کو عشق میں گزارتا ہے۔ جناب مسلم کو خطرہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ پورا کوفہ جناب مسلم کے پیچھے ہے۔ لوگوں نے تلواریں بیچ دی سونے کی خاطر، لیکن جناب مسلم گھبرائے نہیں۔ کہا بس عبادت چاہیے، لکا اللہ، خدا سے ملاقات چاہیے۔ 100 سال کا سفر شہید شب شہادت طے کرتا ہے۔ جناب مسلم قیام میں، رکوع میں، سجود میں، عبادت میں، اذان محترم عشق ہے۔ مگر اس بوڑھی عورت کو پتہ نہیں تھا، اس کا اپنے گھر میں اس کا بیٹا یا اس کا داماد تھا، مخبر نکلا۔ خبر پہنچ گئی، جناب مسلم پہ حملہ ہوا۔ بنی ہاشم تھا، سر نگوں نہیں کر سکتا تھا، لڑتا رہا، دھوکے سے گرفتار کر لیا، جناب مسلم کو لے گئے۔ حکم ہوا کہ سر کو تن سے جدا کر دو۔ جناب مسلم کو لے کر جا رہے ہیں، جناب مسلم گریہ کر رہے ہیں۔ شخص نے کہا روتے کیوں ہو؟ ایسا کام ہی کیوں کیا؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا۔ کہا پھر؟ کہا میں حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ ان کوفہ والوں کے کہنے پر امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کوفہ وفا نہ دارت، کوفہ والے وفادار نہیں ہیں۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی بام پر لے گئے، پانی دیا، خون کے قطرے ظرف میں گرائے۔ دوسرا ظرف آیا، پھر خون گرا، تیسرا ظرف آیا، مسلم نے پانی نہیں پیا۔ مسلم سمجھ گئے کہ جس کا ارباب پیاسا ہوگا وہ مسلم پانی کیسے پیے گا۔ یہی تو وجہ تھی عزاداران محترم کے روزے عاشورہ جب سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں تھا، تلوار کے سہارے پر سید الشہداء نے اپنے آپ کو سہارا دیا۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سب سے پہلے کسے پکارا؟ اینا اینا مسلم، مسلم کہاں ہو؟ کہاں ہو مسلم؟ مسلم ہے جس نے کربلا کی ابتدا کی ہے، سر تن سے جدا ہوا، بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ جب امام حسین علم سے جانتے تھے، مگر شخص جب پہنچے، امام نے پوچھا کوفہ کی خبر سناؤ۔ آخری نگاہ ہماری جب پڑی تو جناب مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا، اہانت کی جا رہی۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں، جناب مسلم اپنے بدن سے کوفہ کی گلیوں کو تیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ علی کی بیٹیاں آنے والی ہیں، کوفہ تیار ہو جاؤ۔ بس عزاداران محترم، جب یہ خبر امام حسین کو ملی، امام نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ بنی ہاشم کی بچی تھی، جانتی تھی۔ کہا مامو جان، بابا خیریت سے ہیں؟ بس
عزاداران محترم، جب کوئی یتیم ہو جائے تو سر پہ ہاتھ، اس لیے کہتے ہیں نا یتیم کے سر پہ، حدیث ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یعنی جتنے اس کے بال ہوتے ہیں انسان جہنم میں آتش سے نجات پاتا ہے، حدیث بھی ہے۔ مگر اس ماجرے کو ایک بچی دیکھ رہی تھی کہ جب کسی کا باپ چلا جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، شفقت کی جاتی ہے، پیار دیا جاتا ہے۔ مگر اس بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ اور ہوگا۔ روز عاشوراء جب سید الشہداء زین سے زمین پر آئے، تلواروں سے، لکڑیوں سے، پتھر سے، نیزوں سے جب حملہ ہوا، بچی سے صبر نہیں ہوا۔ بچی تھی، باپ کو کیسے دیکھتی؟ دوڑتی ہوئی آئی، نہ مارو میرے بابا کو۔ کسی نے شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، تماچوں سے، تازیانوں سے دور کر دیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ بچی شام کے زندان میں جب اپنے بابا کے سر کو دیکھا، میں کہوں گا یا شہزادی بڑے شرمندہ ہیں، آج بھی شام میں آپ کا مزار جو ہے وہ بند ہے، آج بھی دوبارہ سے دشمن نے قبضہ کر لیا ہے، بڑے شرمندہ ہیں۔ بی بی اذن دے کہ جلد سے جلد آزاد کرایا جائے۔ شام کا زندان، بابا کا سر آیا، بچی نے بڑے عرصے سے بابا کو دیکھا نہیں تھا اتنے قریب سے، سر جب آیا بچی نے یہی کہا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، جب پانی مانگتے تو تماچے پڑتے تھے، سروں میں کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، رسیاں ڈالی گئی، گھسیٹا گیا، بابا دامن جل گیا، بابا خیمے جل گئے، بابا گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی بابا۔ ارے یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ کیا دیکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بیمار امام نے اپنی بہن کو زندان میں دفنا دیا۔ جب 40 میں جناب زینب پہنچی ہے نا، اپنے بھائی کے مرقد پر گرا دیا، کہا بھیا سب لے آئی، ایک امانت شام کے زندان میں رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس بچی کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین کی تمام خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار اسلام کو طاقت عطا فرما، امت کو آپس میں اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار فلسطین اور غزہ میں مظلوموں کی حمایت فرما۔ پروردگار علماء اکرام، خاص طور پر آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما، مقاومت کو اور طاقت عطا فرما، دشمنوں کو خاص طور پر اسرائیل کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہمیں بہترین طریقے سے عزاداری کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام حسین کے مقصد کی معرفت عطا فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجو۔